نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ باولا اونٹ ہے، یہ کہیں کسی انسان کو کاٹ نہ لے، یہ ٹکر نہ مار دے۔ جب وہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا تو صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضور نے اشارہ فرمایا کہ اسے آنے دو۔ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے سر رکھ کے کچھ کہنا شروع کر دیا، بڑبڑانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کو اللہ چرند اور پرند اور حیوانات کی بولیاں سکھا دیتا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم عطا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھ سے وہ کام زیادہ لیتے ہیں، مجھے کھلاتا تھوڑا ہے، ہمارے اس کے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، فرمایا اسے لے جاؤ، اس کو کھلایا زیادہ کرو، کام تھوڑا لیا کرو۔ حضور تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو تو جنگ کرتے ہوئے کسی کے کھیت، کسی کے فصل، کسی کے باغات، خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا، بوڑھے کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، اور دوران جنگ اگر مقابل جو ہے تمہارا وہ تلوار پھینک دیتا ہے اس کو تم نے معاف کر دینا ہے۔ اور یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قریہ میں، جس بستی میں تم اذان کی آواز سن لو وہاں تم نے جنگ ختم کر دینی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے آداب اور ڈھنگ سکھائے ہیں اس میں بھی رحمت جھلکتی ہے۔ کس کے لیے رحمت؟ بوڑھوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور اسی موقع پر محدثین اکرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، کیا جبرائیل اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور تم بھی تو عالمین میں آتے ہو، فرشتے بھی تو عالمین میں ہیں نا، عالمین میں، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو، تو سارے اللہ کے ماں سوا میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ اے جبرائیل تم نے ہماری رحمت سے کیا پایا ہے؟ میں رحمت للعالمین ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو تم نے میری رحمت سے کیا فیض پایا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی رحمت سے فیض پایا ہے۔ وہ کیا؟ کہ مجھے اپنے خاتمہ بالایمان کا یقین ہو گیا ہے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے ابلیس آسمانوں پر عبادت کرتا تھا مگر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، فرمایا اخرج، نکل جا جنت سے۔ علامہ صاحب انسان تو انسان، جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ میں کیا کروں کہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool یعنی INFOSHAFRASWL info@rasool@yahoo.com۔ رام صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ خدا کی لمحہ ازلیت کے شاہکار کا نام، محمد عربی زیست کے وقار کا نام، یہ نام بندہ مظلوم کے تجمل کا، تونگری میں فقیری کے اقتدار کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بنا لیں تو ہماری یہ زندگی تو اچھی ہوگی، یقیناً آنے والی زندگی میں بھی ہمیں بہت سی آسانیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔